تیرے جسم کو، تیری قوم کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہی، تو اب تیرے لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے قدم کو پھونک کر رکھ۔ دنیا والے کچھ بھی کرے، لیکن اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، جو قیامت کے دن بھی بادشاہ ہوگا، جب میرا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، تمہارا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، ولی کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، عالم کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، مفتی کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، صحابی کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، کتب و ابدال کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، بڑے بڑے شیخ اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اعظام اور اس قدیم دینی ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشی خواتین، آپ حضرات کئی گھنٹوں سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے اور دور دراز سے آنے والے اساتذہ اور شیوخ، علماء حضرات، اور ساتھ ساتھ اس ادارے کے ننھے منھے چھوٹے بڑے بچے جو اس ادارے کی کمائی ہے، وہ اپنے پروگرام کو مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے، آج جو اس گلشن کے اندر ہریالی ہے اور جو چمک اور تابانی ہے، اس کا تصور 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس زمانے میں علاقے کے اور گاؤں دیہات کے بزرگوں نے اس ادارے کی شروعات کی اور اس کو بنانے کا کام انجام دیا۔ بنانے والوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس مدرسے کو جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پہنچیں گی، اور آج کھادر کے علاقے کا یہ گاؤں، جہاں 40 سال پہلے اگر کوئی مہمان بن کر آتا تھا تو سوچتا تھا کیا کھاتے ہیں یہ لوگ،
لیکن آج اس قرآن کی برکت سے اور اس کی تعلیم کی برکت سے لوگ اس ادارے کو جانتے بھی ہیں، گاؤں کو جانتے بھی ہیں، علاقے کو جانتے بھی ہیں، اور قرآن کا بول بالا ہے۔ میرے بزرگوں، جب حالات درست ہوتے ہیں اور ہوائیں تیز و تند ہوائیں جب ڈائریکٹ باغ سے آ کر ٹکراتی ہے اور باغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، تو کسان باغباں اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وہ سکون سے رہتا ہے کہ یہ برسنے والی بارش اور یہ چمکنے والا بادل اور یہ طوفانوں کی طرح چلنے والی ہوائیں یہ ہمارے باغ کا نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ لیکن جب وہ تیز ہوا چلنے والی پھلوں کے کور کو اور اس کے پھول کو اور اس کی شاخوں کو اور اس کے ہرے بھرے پتوں کو اپنے تیز و تند جھونکوں سے نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں، تو پھر کسان اپنے گھر میں بیٹھنے کے بجائے اس درخت کے چاروں طرف پہرے داری کرتا ہے، اپنی فصل کو بچانے کا کام کرتا ہے، اناج کو اٹھانے کا کام کرتا ہے، مشین کو لانے کا انتظام کرتا ہے، لان مشین لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور بول کو بار بار الٹتا پلٹتا ہے کہ کہیں یہ گیلی ہو کر اس کا اناج کالا نہ پڑ جائے۔ آج 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ان علاقوں کے حالات کچھ اور تھے، اور ان نشیب و فراز کے اندر ایک ایک اینٹ جوڑ کر آرام اور سکون سے کام کرنے والوں نے کام کیا اور ان اداروں کو بنایا۔ جب زمانہ عدلتا بدلتا ہے اور ایسے لوگ جن کی بھومکا زمانے میں کچھ نہیں ہوتی، جب وہ سیاہ و سفید کے مالک بنتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں میں قلمدان آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی رعیت میں رہنے والوں کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہواؤں کے جھونکوں میں، تنکوں میں، ریخزاروں میں، تھپیڑوں میں، آندھیوں میں، طوفانوں میں اور اس بدلتے عدلتے موسم کے مزاج کے اندر ان کو اور ان کی نسل کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ موقع شناسی ہر عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بند گلیوں میں رہتا ہو، چاہے وہ چوکوں چوراہوں پر رہتا ہو، چاہے وہ بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں رہتا ہو، چاہے وہ ایک بالکل بچھڑے ہوئے گاؤں کے کسی کونے پر رہتا ہو، اگر وہ
اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے قوم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے کھیت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنی آمدنی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننا چاہتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد چلنے والی ہواؤں کو پہچانے اور جانے اور ڈھونڈ کر ایسا قدم رکھے کہ جس قدم کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر 1 انچ پیر سے پیر ادھر سے ادھر نہ رکھا جائے کہ کہیں کوئی پیر پھسلے اور نقصان اور اندیشہ اس کے سامنے آ جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج زمانے کی ہوا ہمیں کہہ رہی ہے کہ قدم ٹھیک رکھو، اپنے قدموں میں اللہ کی بغاوت کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ اپنی زندگی کی کوئی رات میں، کوئی گھنٹے میں، کوئی منٹ میں، کوئی سیکنڈ میں، کوئی وقت زندگی کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا ایک کروٹ ایسی نہ ہو جس کروٹ میں ہم غفلت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو اپنے آپ سے دور کرنے کا سبب بنے۔ کیونکہ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر اس میں نمازی نہیں دیکھا جاتا، حاجی نہیں دیکھا جاتا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کا گناہ سر چڑھ کر بولتا ہے، تو پھر جب گیہوں جب مشین چلتی ہے تو اچھا اور برا سارے دانے گھس جاتے ہیں اور سب پس جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی گردش ایام کو دیکھ کر صحیح قدم رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہر ایک ایمان والے کے لیے جو قیامت تک کے لیے سوچتا ہے، جو قیامت کے بعد تک کے لیے سوچتا ہے، جو میدان محشر کے لیے سوچتا ہے، جو پلے صراط کے لیے سوچتا ہے، جو جنت کی چوکھٹ کے لیے سوچتا ہے، جو جنت کے بالا خانوں کے لیے سوچتا ہے، جو اللہ کے دیدار کے لیے سوچتا ہے، جو نبی کی قربت کے لیے سوچتا ہے، جو مقام محمود کو تکتا ہے، یاد رکھو اس مسلمان کو اپنی زندگی کے چند جو سال ہیں ان سالوں کو گننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے اور صحیح قدم رکھنا چاہیے۔ یہ زمانے کی گردش ہمیں سبق دے رہی ہے۔ ایک فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ یہ بھی تھا وہ بھی تھا، لیکن ماننے کے باوجود کہ ظلم کیا گیا تمہارے ساتھ، ظلم کیا گیا تمہارے ساتھ، ظلم کیا گیا تمہاری قوم کے ساتھ، ہم مانتے ہیں، لیکن اس ظلم پر پردہ ڈالنے کا کام کرنے والا کام کرتا ہے، نتیجہ بھیانک انجام کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہر نوجوان کی زندگی کی ضرورت ہے کہ جب ہوائیں چاروں طرف سے تیرے جسم کو، تیری قوم کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہی، تو اب تیرے لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے قدم کو پھونک کر رکھ۔ دنیا والے کچھ بھی کرے، لیکن اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، جو قیامت کے دن بھی بادشاہ ہوگا، جب میرا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، تمہارا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، ولی کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، عالم کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، مفتی کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، صحابی کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، کتب و ابدال کا مقدمہ اس کی عدالت میں ہوگا، بڑے بڑے شیخ اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھو اس کی عدالت کی تیاری کرنا اور اس کو بنا کر رکھنا، یہ میرا اور تمہارا اس دنیا کی زندگی میں سب سے بہترین فریضہ ہے۔
دنیا والے تو لوٹتے بھی ہیں، مان بھی جاتے ہیں۔ دنیا کا غصہ چند سالوں اور چند مہینوں کا ہے، لیکن اللہ کو اگر ناراض کیا اور ان ناپاک ہواؤں کے درمیان میں اللہ کو اگر ہم اپنا نہ بنا سکے تو یاد رکھو نہ ہی ہم خدا کے رہے اور نہ خدا والوں کے رہے، نہ اوپر والا راضی ہوا نہ نیچے والے راضی ہوئے، ہم تو نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، ہم نے سب کچھ برباد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، اس پروگرام کو قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی